بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم. نعت شریف گنگنانے سے پہلے آپ حضرات ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں. سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہی ستم. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہی ستم. خوب ہیں قید غم میں ہم خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چرائے کیوں.
پھر کے گلے گلے تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی اس جائے کیوں دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی چھائی ہے اب تو چھاؤنی چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ہے تو رضا نیرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم ہے تو رضا نیرا ستم جرم پہ گر لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی اس جائے کیوں تیری گلی اس جائے کیوں ایک بار درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک اے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک اے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو نے اسلام دیا آقا تو نے جماعت میں لیا تو نے اسلام دیا آقا تو نے اسلام میں لیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا السلام علیکم پر درد پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا
جگ راج کو تاج سرسو جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا انا فی آتش و سخاکتم اے کہ سوئے پاک ابر کرم اے کہ سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتین مثل تو نہ شد پیدا جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس طوفاں ہو شربا من بے کس طوفاں ہو شربا مجدھار میں ہو بگری ہے ہوا مجدھار میں ہو بگری ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیروں کا مثل تو نہ شد پیدا جانا الروح فداک فزد حرقا ایک شعلہ دیگر بر زن عشقا ایک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھونک دیا جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل خود پیدا جانا بس خامہ خام نوائے رضا نائے طرز میری نائے رنگ میرا نائے طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد احبانا تق تھا ارشاد احبانا تق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر لے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو
شہ دوسرا جانا. حاضرین سننے استماع، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بسوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بادہ توحید کے مدوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، جان عالمین، جان کائنات، غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا طٰہٰ و یاسین یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سرزمین بالغ النور میں ہر جمعہ بعد نماز مغرب الحمدللہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. تو آج بھی الحمدللہ ہمارے اکرام نام ہے نا، ہمارے اکرم بھائی کے گھر ہم موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکرم بھائی کے نیک نیتی کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. نماز مومنین کے لیے معراج ہے. نماز ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ بندے کا آدمی کا اس وقت نجات ہوگا، آدمی اس وقت نجات پائے گا جب اس کی نماز کمپلیٹ ہوگی. آدمی اس وقت نجات پائے گا جب اس کی نماز کمپلیٹ ہوگی. اگر نماز کسی وجہ سے یا غفلت کی بنا پر کمپلیٹ نہ ہو سکا تو دیگر اعمال بھی اس کے کمپلیٹ نہیں ہوگی. کیونکہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به عبد الصلاۃ، یعنی کل قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا بندوں سے سوال ہوگا وہ نماز ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدمی کا نجات اس وقت ہوگا جب نماز کمپلیٹ ہوگی.
اگر نماز کمپلیٹ نہ ہوگی تو دیگر اعمال بھی ہمارا کمپلیٹ نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور بندے کے درمیان سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، جو پردے ہوتے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرشتے اس کی استقبال کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز دو طرح کی ہوتی ہے، نماز دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نماز وہ ہے کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ایک خوبصورت شکل و صورت اختیار کرتی ہے، ایک خوبصورت شکل و صورت نورانی اختیار کرتی ہے، اور وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ جس طرح تم نے میری حفاظت کی، اللہ تیری بھی حفاظت عطا فرمائے۔ اور دوسری نماز کو ملاحظہ فرمائے، دوسری نماز یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے لاپرواہی کی بنا، لاپرواہی سے، کہ وہ ایک کالی شکل و صورت اختیار کرتی ہے، اور پھر وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے اور اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ سب کی نماز نہیں ہوتی، سب کی نماز نہیں ہوتی، نماز اسی کی ہوتی ہے جو نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھے، نماز جس طرح پڑھنا چاہیے اس طریقے سے پڑھے۔ آج ہم اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ نماز کی فکر مند ہو، ہم جس طرح مرضی آئے اس طرح پڑھ کے نہ جائے، نماز کو صحیح طریقے سے سیکھنے اور اس کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اور آپ جو نماز کو اپنے طور پر صحیح سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، ہر ایک پڑھتا ہے اور یہی گمان کرتا ہے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اچھا پڑھ رہا ہوں، میری نماز قبول ہو رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ مومن کی نماز کے شروع صفحے میں ہے۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑا بننے کے ماہر تھے، کپڑا بننے کا ہنر جانتے تھے، یہ کپڑا بن کر کے اس کو بیچا کرتے اور اسی سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوچا اور ایک مرتبہ دل میں یہ عہد کیا کہ میں اس بار ایک ایسا کپڑا بن کر تیار کروں گا جس کپڑے میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اس طریقے سے ایک کپڑا بن کر میں تیار کروں گا۔ تو حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب محنت اور لگن کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ ایک ایسا کپڑا بن کر تیار کیا کہ ان کے نزدیک اس کپڑے میں کوئی عیب نہیں تھا۔ کپڑا بن کر تیار ہو گیا، آپ کپڑے کا ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ کپڑے میں کوئی عیب نہیں ہے، بڑا خوبصورت سا کپڑا تیار ہو گیا۔ اب حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو لے کر بازار پہنچتے ہیں اور ایک تاجر کے پاس بیچنے کے لیے جاتے ہیں، تاجر کو دکھاتے ہیں اور منہ مانگا قیمت مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنی قیمت چاہیے۔ تاجر اس کپڑے کا گٹرا کو کھولتے ہیں اور کپڑے کو دیکھتے ہیں اور حضرت عطا سلمی سے کہتے ہیں کہ آپ جتنا قیمت مانگ رہے ہیں اتنا میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ تو کہا کہ اس کپڑے میں فلاں 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 عیب ہے، اس کپڑے میں عیب ہے، یہاں پہ گیپ ہے، یہاں پہ یہ، وہاں پہ وہ، اس طریقے سے انہوں نے عیب نکالا۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تمہاری پوری قیمت میں نہیں دے سکتا۔ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سننا تھا کہ زارو قطار رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ گئے اور زارو قطار رونے لگے۔ آپ رو رہے ہیں، تاجر بڑا رحم دل تھا، اس نے بلایا، ان کو رحم آیا اور کہا کہ آپ جتنی قیمت مانگ رہے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ رونا بند کریں۔
حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غور سے سنیے، حضرت عطا سلمی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عطا سلمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے کم قیمت کی بنا پر نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس کپڑے کو میں نے تیار کیا میرے نزدیک اس کپڑے میں کوئی عیب نہیں تھا، میرے نزدیک اس کپڑے میں کوئی نقص نہیں تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں اس کپڑے کو قیاس کر کے کہ میں نے آج تک جتنے بھی عبادتیں کی ہے، جتنی بھی نماز پڑھی ہے، میں یہی سوچ کر پڑھا ہے کہ یہ ہمارے مقبول ہوگا، یہ ہمارے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے، میں اچھا سمجھ کر کے پڑھا تھا، میں اچھا سمجھ کر کے پڑھتا ہوں، تو میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے دل میں ڈر اس لیے ہو رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرا اعمال احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو نہ جانے میرے اعمال میں کیا کیا عیب ظاہر ہو جائے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ کپڑے کو قیاس کر کے عبادت کی طرف رو رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نماز کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھیں گے تبھی ہم کو نماز کا ثواب ملے گا، تبھی یہ نماز ہمارے لیے کل قیامت کے دن پل صراط میں گزرنے کا سبب بنے گا، جنت میں جانے کا راستہ ہوگا، اور قبر کی تاریخی اس وقت یہ نماز کے ذریعے سے دور ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتے 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 60 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتے پڑھتے 60 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا؟ اس کی رکوع اگر صحیح کرتا ہے تو سجدہ نہیں، سجدہ صحیح کرتا ہے تو تلاوت صحیح نہیں، تلاوت صحیح کرتا ہے تو نماز کے ارکان میں کچھ غلطیاں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول سلام کی جواب دینے کے بعد کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھے، نماز پڑھو۔ اس نے جاتا، وہ گئے دوبارہ اور پھر سے نماز پڑھے، پھر آئے دوبارہ تو پھر اللہ کے رسول وہی کلمہ ان سے فرمایا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ اس طریقے سے انہوں نے 3 مرتبہ گیا اور نماز پڑھا۔ آخر میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ اب میں کس طرح نماز پڑھوں آپ ہی بتائیں، میں تو اپنے طور پر پڑھ لیا، اب کس طرح پڑھوں آپ ہی بتائیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہاں تک کہ تمہیں اطمینان اور سکون ہو جائے۔ اطمینان اور سکون سے نماز پڑھنا ہے، نماز جلدی بازی کا نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نماز اس طرح مت پڑھو جس طرح چڑیا دانہ چگتی ہے۔ چڑیا دانہ کس طرح چگتی ہے؟ فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر اسی طرح جب تم رکوع میں جاؤ تو اس طرح رکوع کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے، پھر تم سجدے میں جاؤ تو اس طرح سجدہ کرو کہ تمہیں اطمینان ہو جائے۔ اس طرح نماز پڑھو گے تب جا کے تمہاری نماز ہوگی، تب جا کے تمہاری نماز جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں نماز کس طرح پڑھنا ہے؟ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چراتا ہے، نماز سے چراتا ہے، چوری کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چھڑاتا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رکوع اور سجود صحیح سے ادا نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج
ہر اعتبار سے اپنے آپ کو چینج کر چکے ہیں. اپنے آپ کو چاہے کھانے کا معاملہ لے لیں، چاہے اڑنے پہننے کا معاملہ لے لیں، چاہے سفر کا معاملہ لے لیں، پہلے کی طرح اب نہیں ہے. پہلے ایک آدھ جوڑے کپڑے ہوتے تھے، لیکن اب درجنوں کپڑے ہیں ایک آدمی کے پاس. اس طریقے سے ہر انسان پہلے سے 10-15 سال پہلے سے اب چینجنگ میں آ گیا ہے ہر معاملے میں. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جس نماز کو برسوں سے پڑھ رہے ہیں اس نماز میں بدلاؤ کیوں نہیں آیا؟ اس نماز میں چینجنگ کیوں نہیں آیا؟ ہم جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھ رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نماز جس طرح پڑھ رہے ہیں کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہم نماز میں جو قرات کر رہے ہیں کیا ہماری قرات درست ہے؟ کیا ہم نماز میں جس طرح رکوع و سجود کر رہے ہیں کیا ہمارا یہ رکوع و سجود درست ہے؟ کیا ہمارے نماز کے ارکان درست ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں نماز سیکھ کر پڑھنا چاہیے. اسی لیے سنی دعوت اسلامی جگہ جگہ پر نماز کورس، قرآن کلاس یہ رکھا کرتے ہیں. آپ حضرات سے بھی میں یہ کہوں گا، میں انشاءاللہ میں ساتھ ہوں، آپ حضرات بھی قرآن کلاس شروع کیجیے، آپ حضرات بھی نماز کورس شروع کیجیے، اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. اور آپ الہام ہے جانا تیرا، الہام امامہ ہے تیرا، الہام ہے جانا تیرا، الہام امامہ ہے تیرا. ممبر بنی عرش بنی یا رحمت للعالمین، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، کجا من کجا. تو حقیقت ہے نہ صرف احساس، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاس ہوں. تیرا گھر خاک پر ہے تیری راہ گزر، تیرا گھر خاک پر ہے تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. وعلیکم السلام.